للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم قال اخبرنی شیخ من اہل المدینہ عن زید بن ثابت انہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے نکاح کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے جیسی حفیفہ عورت تلاش کرو، یعنی کہ پاک دامن عورت تلاش کرو، اور 5 عورتوں سے نکاح نہ کرنا، 5 قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرنا۔ حضرت زید نے پوچھا وہ کون کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا نہ نکاح کرنا شہبرا سے، نہ نکاح کرنا شہبرا سے، نہ نہبرا سے، نہ لہبرا سے، نہ حبدرا سے، نہ لفوتا سے، نہ لفوتا سے۔ اس پر حضرت زید بولے یا رسول اللہ لا عارف شیئا مما قلت، جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک کے معنی بھی میں نہیں جانتا، ان میں سے نہیں جانتا یہ کون کون سی۔ تو آپ نے فرمایا تو اچھا شاہ برا نیلی آنکھوں اور موٹے بدن والی، شاہ برا کہتے ہیں جو نیلی آنکھیں اور موٹے بدن والی ہو، نہ برا لمبی بہت دبلی، لمبی ہو لیکن پتلی سی ہو، لمبی دبلی، لمبی بھی بہت ہو اور دبلی سی ہو، اس سے بھی نہ کرنا۔ لا برا بوڑھی اور جذبات شہوانی سے خالی ہو، جذبات شہوات سے خالی ہو، لا برا اس کو کہتے ہیں۔ حب درا چھوٹے قد والی بد شکل، چھوٹے قد والی ہو لیکن بد شکل ہو، اور لفوتا وہ جو دوسرے خاوند سے بچے لائے، لفوتا جو دوسرے خاوند سے بچے لائے۔ شیبانی کہتے ہیں کہ امام اعظم اس حدیث سے الحدیثی طویلا، اس حدیث سے دیر تک ہنستے رہے۔ دائی کا ابو حنیفہ تھا، حضرت ابو حنیفہ نے جب یہ حدیث سنی تو آپ پھر بہت دیر تک کیا کرتے رہے؟ مسکراتے رہے، ہنستے رہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ جو یہاں پر تنزیہ فرمائی گئی ہے کہ نا ان سے نکاح نہ کرنا، تو یہ مکروہ تنزیہ ہے ان سے نکاح کرنا، یعنی کہ مستحب ہے کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے، جس طرح کہ کواری عورت سے نکاح کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر کسی اور سے کر لے جو ٹھیک ہے، لیکن مستحب ہے، اصل بات امر استحبابی ہے کہ کواری سے کیا جائے نکاح، کیونکہ باقی رسول اللہ نے خود رسول اللہ کے ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام ازواج وہ سیبہ تھی، باقرہ کوئی بھی نہیں تھی، صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھی، باقی تمام سیبہ تھی۔ حضرت سودا فربا تھی، لمبے قد والی تھی، حضرت خدیجہ بوڑھی تھی، 40 برس کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا، اور 60 برس سے زیادہ عمر تک وہ آپ کے نکاح میں رہی، حیات رہی، اور آپ نے نکاح میں رہی۔ پھر حضرت خدیجہ اور حضرت ام سلمہ میں سے انہوں کے پہلی اولادے میں بچے تھے، پہلے خاوند میں سے بچے بھی تھے، تو ان سے یہاں پر رسول اللہ نے ان سے شادی کر کے دکھایا اور یہ حکم فرمایا کہ ان سے نہ کرو، تو یہ امر استحبابی ہے، یعنی کہ مستحب ہے ان سے نہ کیا جائے نکاح۔ باقی رہی بات جو کیا جائے تو وہ اس سے کیا جائے جو کماری ہو، وہی زیادہ بہتر ہے، ان سے نہ کرنے کے لیے یہی چاہ کہ مستحب ہے ان سے نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، باقی دوسرے بات میں رسول اللہ نے کر کے بھی دکھایا نکاح۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آگے نکالیں آپ شرح قائد کا، آگے ہے وَالتَّغَيُّرُ يَكُونُ عَلَى السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ دُونَ الْإِسْعَادِ وَالْإِشْقَاءِ وَهُمَا مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا أَنَّ الْإِسْعَادَ تَكْوِينُ السَّعَادَةِ۔ یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کرتا ہے کہ پیچھے آپ نے گزرا کہ جو سعید ہوتا ہے وہ کبھی شقی ہوتا ہے اور شقی کبھی سعید بن جاتا ہے، یعنی کہ گناہ گار بندہ توبہ کر لے تو وہ سعید بن جاتا ہے، اور نیک بخت بندہ مرتد ہو جائے تو وہ شقی بن جاتا ہے۔ تو یہ اس سے اسعاد اور اشقاء میں تبدیلی آ رہی ہے، یعنی کہ سعید سے بندہ شقی ہو رہا ہے، شقی سے سعید ہو رہا ہے، حالانکہ اسعاد اور اشقاء اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہیں۔ اشقاء اور اسقاء میں تغیر آ رہا ہے، تغیر لازم آ رہا ہے، حالانکہ یہ دونوں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں تو تغیر محال ہے، تو آپ کا یہ کہنا بھی محال ہے کہ سعید کبھی شقی ہوتا ہے اور شقی کبھی سعید ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سعادت اور شقاوت یہ بندے کی صفات ہیں،
ان میں تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے، ان میں تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے، سعادت سے شقاوت کی طرف اور شقاوت سے سعادت کی طرف، اسی طرح طاعت سے عصیان کی طرف اور عصیان سے طاعت کی طرف، بندہ نافرمان ہو اطاعت گزار بن جائے، اطاعت گزار ہو نافرمان بن جائے، تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی صفات اسعاد ہے یہ بمعنی تکوین کے ہے، اور اشقا یہ بھی بمعنی شقاوت کے ہے۔ اس تکوین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا کہ رب تعالیٰ نے اس سعادت کو پیدا کیا، شقاوت کو پیدا کیا، اس شقاوت کو پیدا کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس طرح کہ رب تعالیٰ نے کے ساتھ احیاء کا بھی تعلق ہے، اماتت کا بھی تعلق ہے، رب تعالیٰ نے زندہ بھی کیا ہے، مردہ بھی کرتا ہے۔ تو اب یہ بھی صفت تکوین میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، کہ یہ نہیں ہے کہ کبھی وہ زندہ کر رہا ہے مار رہا ہے، بلکہ وہ جو تکوین، لفظ تکوین ہے نا، تکوین کے پیدا کرنا جو ہے، پیدا جب کیا تھا تو وہ اس اعتبار سے ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ لہذا بندے کی صفات وہ اور اعتبار سے ہیں، اور یہ جو رب تعالیٰ کی صفات ہیں یہ اور اعتبار سے ہیں۔ آگے والحق انہ لا خلافہ، یہاں سے احناف اور شواسے کا جو مسئلہ تھا، جو اختلاف تھا کہ آنا مؤمن انشاءاللہ کہنا درست ہے کہ نہیں، تو یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف لفظی ہے۔ کیا ہے؟ اختلاف لفظی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف جو اگر اس معنی میں لیا جائے تصدیق اور اقرار کا فی الحال حصول لیا جائے، تو اس صورت میں انا مومن انشاءاللہ کہنا جس نے انا مومن حقن کہا تو درست ہے، اگر معنی لیا جائے تصدیق اور اقرار کا فی الحال حصول، یعنی کہ بندے میں تک بندہ ایمان بھی معین ہے، فی الحال اس میں ایمان ہے، تصدیق بھی ہے، فی الحال ہے، تو اس اعتبار سے انا مومن حقن کہنا بالکل درست ہے دونوں کے نزدیک۔ اور وہ جس پر نجات مرتب ہے، یعنی کہ جس چیز پر نجات مرتب ہے بندے کی، جس چیز پر، تو اس اعتبار سے انا مومن انشاءاللہ تعالیٰ کہنا یہ بھی درست ہے۔ جو اختلاف یہاں پر ہے یہ اختلاف اور اختلاف صرف لفظی ہے، اصطلاحی اختلاف نہیں ہے، یعنی کہ لفظوں میں اختلاف ہے، باقی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر اس کا معنی لیا جائے تصدیق اور اقرار کا فی الحال حصول، تو اس صورت میں انا مومن حقن کہنا درست ہے۔ اگر وہ چیز جس پر نجات مرتب ہے تو اس صورت میں انا مومن انشاءاللہ کہنا یہ درست ہے، تو اس صورت میں یہ درست ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور تغیر سعادت اور شقاوت کا ہے، نہ کہ اسعاد اور اشقا کا، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اس لیے کہ اسعاد وہ سعادت کی تکوین ہے، یعنی کہ پیدا کرنے خلق کی تکوین ہے، اور اشقا وہ شقاوت کی تکوین ہے، اور اللہ اور اس کی صفات پر کوئی تغیر نہیں۔ اس دلیل کی وجہ سے جو گزر چکی ہے کہ قدیم حوادث کا محل نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ قدیم حوادث کا محل نہیں ہوتا، قدیم چیزوں کا محل نہیں ہوتا۔ اور حق بات یہ ہے کہ معنوی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے، معنوی اعتبار سے انا مومن حق انشاءاللہ تعالیٰ، انا مومن انشاءاللہ تعالیٰ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایمان و سعادت سے محض معنی کے حصول کا ارادہ کیا جائے تو وہ فی الحال حاصل ہے، فی الحال وہ حاصل ہے، اگر معنی کے حصول کا ارادہ کیا جائے فی الحال تو وہ حاصل ہے، اور اگر اس کا ارادہ کیا جائے جس پر نجات اور ثمرات مرتب ہوں گے تو وہ اللہ کی مشیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ کہنا درست ہے۔ اور وہ فی الحال جس کے حصول کا کوئی یقین بھی نہیں ہے کہ نجات ملے گی یا نہیں ملے گی، تو جس نے حصول کو قطعی جانا تو اس نے اول معنی کا ارادہ کیا، یعنی کہ حصول کو قطعی مانا تو اول معنی کا کہ سعادت یہ ہمیں یقین ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تصدیق ہے، تو اس نے اول معنی کہ انا مومن حق کہ میں مومن ہوں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس نے مشیت الہی کے سپرد کر دیا، جس نے مشیت الہی کے سپرد کر دیا تو اس نے معنی ثانی کا اعتبار کیا، یعنی کہ اس نے یہ کہا کہ جو نجات ہے، نجات کا تعلق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو نجات دے، یہ متحقق نہیں ہے، تو اسی وجہ سے انا مومن انشاءاللہ کہنا پھر درست ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ۔
اصول الشاشی کا وابی اعتباری معنی ظرفیتی قلنا اذا حلف علی فعل و اضافہ الی زمان او مکان۔ یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ ظرفیت والے معنی کی وجہ سے اگر ہم کسی شخص کو نے قسم اٹھائی کسی فعل پر قسم اٹھائی اور اس نے اضافت کر دیا اس فعل کو مکان کی طرف یا زمان کی طرف، ٹھیک ہے، اگر ظرفیت والے معنی کی وجہ سے ہم میں سے کسی نے قسم اٹھائی تو اور فعل کو پھر ظرف اور مکان کی طرف مضاف کر دیا، اضافت کر دیا کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو یہ کام فلاں جگہ میں یا فلاں وقت میں کروں گا، تو اب دو طرح کا ہوگا وہ فعل، کہ وہ فعل لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔ اگر فعل لازم ہوگا تو فاعل، اگر فعل لازم ہوگا تو اس کے فاعل کا مکان یا زمان میں ہونا ضروری ہے، جو اس کا فاعل ہے وہ یا تو زمانے میں ہوگا یا مکان میں ہوگا۔ اور اگر فعل متعدی ہے تو اس کے مفعول بھی کا مکان یا زمان میں ہونا ضروری ہے، مفعول بھی کا مکان یا زمان میں ہونا ضروری ہے۔ اگر مفعول بھی مکان یا زمان میں نہ ہو تو پھر وہ مرتب نہیں ہوگا، اور اسی طرح فاعل اگر لازم ہے، فعل لازم ہے تو فاعل زمان یا مکان میں نہ ہو تو وہ مرتب نہیں ہوگا بلکہ وہ لغو چلا جائے گا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور معنی ظرفیت کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ جب حالف کسی فعل پر قسم کھائے اور اس فعل کو زمان یا مکان کی طرف منسوب کر دے، اضافت کر دے، منسوب کر دے، بس اگر فعل ایسا ہے جو فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، تو اسی زمان یا مکان میں فاعل کا موجود ہونا شرط ہے، فاعل کا اسی مکان یا زمان میں موجود ہونا شرط ہے۔ اور اگر فعل متعدی ہے، اگر فعل کسی محل کی طرف متعدی کر دیا تو اس زمان یا مکان میں محل کا موجود ہونا شرط ہے، محل کا موجود، مفعول بھی کا موجود ہونا شرط ہے، اس لیے کہ فعل اپنے اثر کے ساتھ متحقق ہوتا ہے، اور اس کا اثر تو وہ محل ہے، اس نے محل کی طرف معول کیا، مفعول بھی کی طرف تو وہ محل ہے، لہذا محل متحقق ہوا۔ امام محمد نے جامع کبیر میں کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ اگر میں تجھ کو مسجد میں گالی دوں، کسی نے کہا کہ میں تجھے گالی دی مسجد میں، پس میرا غلام آزاد ہے۔ اب شاتم یعنی گالی دینے والا مسجد میں گالی دی اور مشتوم جس کو گالی دی گئی ہے وہ مسجد سے باہر ہے تو حانس ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ حانس ہو جائے گا، کیونکہ فاعل کا مسجد میں ہونا ضروری ہے، مسجد کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو متحقق کیا ہے۔ اگر فاعل مسجد میں ہے، گالی دینے والا مسجد میں ہے تو حانس ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا، مشتوم چاہے مسجد سے باہر ہے۔ اور اگر مشتوم وہ مسجد میں ہے، فاعل مسجد سے باہر ہے، تو پھر غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ فاعل وہ محل میں نہیں پایا گیا، زمان یا مکان میں نہیں، مسجد میں نہیں، خارج مسجد میں ہے، لہذا وہ نہیں ہوگا آزاد، ٹھیک ہے۔ ترجمہ۔ اور جب کہے کہ اگر میں تجھ کو گالی دوں مسجد میں، پس اس نے گالی دی اور وہ مسجد میں ہے اور مشتوم خارج مسجد ہے تو حانس ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر ہو شاتم خارج مسجد میں اور مشتوم مسجد میں تو حانس نہیں ہوگا، غلام آزاد نہیں ہوگا۔ اور اگر کہے ان ضربتک او شججتک فی المسجد، اگر میں تجھ کو ماروں یا میں تیرا سر زخمی کروں مسجد میں تجھ کو ماروں، اب تجھ کو ماروں یا تیرا سر زخمی کروں، کیا ہے؟ مسجد میں، تو اب یہاں پر مفعول بھی ہے، محل میں ہے، کیا ہے؟ محل میں ہے، تجھ کو ماروں یا تیرا سر زخم کروں مسجد میں۔ پیچھے کیا کہا تھا کہ میں تجھ کو گالی دوں مسجد میں، تجھ کو گالی دوں، یہاں پر ہے کہ میں تجھے ماروں یا تجھے زخمی کروں مسجد میں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ تو غلام آزاد ہے، اب مضروب اور مشجوج مسجد میں ہو تو مار بھی کھا لے تو حانس ہو جائے گا، مار کھا لیں مسجد میں ہو تو پھر حانس ہو جائیں گے، کیونکہ مفعول کا مسجد میں ہونا شرط ہے، مشجوج کا مسجد میں ہونا
کیا ہے شرط ہے، مفعول کا مسجد میں ہونا شرط ہے۔ اگر باہر ہوں مسجد سے مضروب اور مسجوج تو شرط نہ پائے گے، مسجوج اور مضروب مارا بھی جائے، سر کچلا جائے، زخمی کیا جائے، شرط نہ پائے گی، لہذا حانس نہیں ہوگے، وہ اس کو نہیں ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اگر کہے کہ میں تجھ کو ماروں یا تجھے سر کچلوں مسجد میں، پس تیرا سر کچلوں مسجد میں تجھ کو ماروں یا تیرا سر زخمی کروں، تو ایسا ہے تو مضروب اور زخم خرد کا مسجد میں ہونا شرط ہوگا، زخم کا کچلا جانا مسجد میں ہونا شرط ہوگا، اور مارنے والے اور سر زخمی کرنے والے کا مسجد میں موجود ہونا شرط نہیں ہے۔ مارنے والا اور سر زخمی کرنا موجود نہیں تو بھی خیر ہے، لیکن اس کا ہونا شرط ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر اس مفعول ہے، فعل لازم نہیں فعل متعدی ہے، تو فعل متعدی ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا، مفعول کا جگہ میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اگلی مثال، اور اگر کہے کہ تو طلاق والی ہے اپنے حیض میں، اب حیض طلاق کے لیے شرط ہے، اگر طلاق دیتے وقت وہ عورت حیض میں ہے تو شرط موجود ہے، لہٰذا فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر فی الحال حیض میں نہیں تو طلاق معلق رہے گی حیض تک، جب حیض آئے گا طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے معلق کس میں کیا، فاعل میں، اس جگہ میں، اور وہ جگہ کیا ہے، مفعول میں، یعنی کہ اس بندے میں، خود میں نہیں کیا، اپنے میں نہیں کیا، اگلے میں کیا ہے، اگلے میں کیا ہے، تو اگلے میں کیا ہے تو جب وہ اگلے میں پائی جائے گی تو تب وہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگی۔ نہیں یہ مثال نہیں ہے، پیچھے ہم ہیں، آگے ہے، اور ولو قال ان قتلتک یوم الخمیس، یہاں سے اگر کسی شخص نے کہا کہ اگر میں تجھے قتل کر دوں جمعرات کے دن تو میرا غلام آزاد ہے، اب اس نے اس کو زخمی کر دیا بدھ کے دن، جمعرات کو مر گیا، فوت ہو گیا، تو قاتل حانس ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ وہ مکان میں پایا گیا، قتل کرنا مکان میں پایا گیا، جمعرات کے دن پایا گیا، لہذا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ جمعرات کو زخمی کرے، بندہ مرے جمعے کو، تو نہیں ہوگا حانس، کیونکہ وہ محل میں نہیں پایا گیا مفعول، بلکہ محل کے علاوہ جمعے کو پایا گیا، وہ جمعرات کو پایا جانا چاہیے تھا، اسی وجہ سے آزاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہا کہ میں نے تجھ کو جمعرات میں قتل کیا تو ایسا ہے، پس حالف نے جمعرات سے پہلے زخم لگایا اور وہ جمعرات میں مرا تو حانس ہو جائے گا، اور اگر اس نے اس کو جمعرات کو زخم لگایا اور وہ جمعے کو مرا تو وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ ظرف نہیں پایا گیا، مکان میں نہیں پایا گیا، اسی وجہ سے وہ حانس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ یہ ہدایہ شریف کا۔ والانا قولہ علیہ السلام لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضو، ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ نہیں ہے وضو اس شخص کا جس کا ایک قطرہ یا دو قطرے خون سے نکلے، جس کا ایک قطرہ خون کا یا دو قطرے خون کے نکلے، مگر یہ کہ وہ بہنے والا ہو، بہنے والا خون ہو تو ایک قطرے دو قطرے نکلنے سے کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہے، جس وقت آپ نے احادیث کو شمار کیا، تمام احادیث کو شمار کیا تو فرمایا کہ منہ بھر قے کو دور کرنا، منہ بھر قے کو دور کرنا یہ بھی حادث ہے، لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا منہ بھر قے آئے تو ہی کیا ہو جاتا ہے، منہ مشکل سے باندھو، اس کا مطلب ہے 10 آتن مشکل سے باندھو۔ اب اس کا مطلب یہ چلتا ہے کہ اگر منہ بھر کے آئے تو ہی وضو فرض ہوتا ہے، اور اگر تھوڑی سی قے تو وضو فرض نہیں ہوتا، اور سیلان کی قید بھی یہاں پر ہے کہ اگر بہہ کر خون آئے تو تبھی وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا۔ وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ، اب یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب خبروں میں تعارض آ گیا، کہ امام شافعی نے جو دلیل دی ہے، امام اعظم نے دلیل دی، امام شافعی اور امام ظفر نے امام شافعی نے دلیل دی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو نہیں کیا، قے آئی تھی۔ امام ظفر نے کہا تھا کہ ہر قے وہ حدث ہے، لہذا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اور ہم نے کہا تھا کہ وہ حدث نہیں ہے کہ جب تک منہ بھرنا، اب احادیث میں تعارض آ گیا، تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو دلیل ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ کیا ہو گئی،
وہ جو ان کی حدیث پاک جو انہوں نے دلائل دیے تھے وہ موضوع ہیں، وہ کیا ہے، موضوع ہیں، لہٰذا وہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ دوسری بات ہے کہ جب ہم مان لیں تو ہم اس کو تطبیق دیں گے۔ تطبیق ہم اس طرح دیں گے کہ جب تعارض آ گیا اخبار میں تو امام شافعی کی جو دلیل ہے وہ منہ بھر کے یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی اور آپ نے وضو نہیں کیا، تو ہم اس کو معمول کریں گے اس بات پر کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جو قے مبارک آئی تھی وہ منہ بھر نہیں تھی بلکہ منہ سے تھوڑی تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ نے وضو نہیں فرمایا۔ اور جو امام محمد نے کہا کہ یہ کیا ہے، امام یوسف نے کہا کہ کثیر اور قلیل یہ کیا ہے، کثیر پر جو کہا کہ کثیر پر کثیر اور قلیل یہ برابر ہے، تو ان کا یہ قول بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ جو امام ظفر کی جو دلیل ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حدث ہے، تو اس دلیل کو ہم کثیر پر معمول کریں گے کہ یہ جو کہ حدث ہے وہ کثیر ہے۔ وَإِذَا تعارض، اور جب تعارض آ گیا اخبار میں تو معمول کریں گے امام شافعی، وہ جو روایت کی امام شافعی نے قلیل پر، یعنی کہ وہ قلیل تھی اسی وجہ سے رسول نے وضو نہیں کیا، اور جو روایت کی امام ظفر نے اس کو کثیر پر کہ کثیر کا ٹوٹے گا، اور کثیر کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ کثیر جو ہوگی الٹی کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور فرق مسلمانوں کے درمیان، فرق مسلمانوں کے درمیان وہ جو ہم نے مقدم کیا ہے، وہ جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ دو مسلکوں کے درمیان فرق وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا، یعنی کہ امام شافعی اور امام اعظم کا جو مسلک ہے ان کے درمیان فرق وہی ہے جو پیچھے بیان کر دیا آگے۔ اور اگر کہ آئے متفرق جدا جدا اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر جمع کیا جائے تو منہ بھر ہو جائے گی، تو امام یوسف کے نزدیک اعتبار کیا جائے گا اتحاد مجلس کا، اور امام محمد کے نزدیک اعتبار کیا جائے گا اتحاد صبر کا، اور یہ دونوں مطلع ہے، یہ اور وہ مطلع ہے، اور وہ مطلع ہے کیا ہے، وہ مطلع ہے، وہ مطلع ہے۔ پھر وہ جو نہ ہو حدث وہ نجس نہیں ہوتا، جو چیز حدث نہ ہو وہ نجس نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کیا بندے کو آئی تھوڑی تھوڑی کر کے، یعنی کہ مثال کے طور میں ادھر بیٹھا ہوں، تھوڑی سی مدر ادھر کیا آئی، میں اٹھ کر گیا وہاں پر تھوڑی سی آئی، تھوڑی سی آگے جا کر آئی، پھر تھوڑی سی آگے، تھوڑی سی آگے، تو امام یوسف فرماتے ہیں کہ مجلس ایک ہو، یعنی کہ یہاں بیٹھا تو تھوڑی سی آئے، اب میں آگے چلا گیا تھوڑی سی وہاں پر آئی، تو وضو نہیں ٹوٹے گا امام یوسف کے نزدیک، کیونکہ مجلس تبدیل ہو گئی، یہاں علیحدہ مجلس، ادھر جاؤں گا علیحدہ مجلس۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ مجلس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ سبب کا اعتبار کیا جائے گا، سبب ایک ہی ہو، یعنی کہ یہاں میں بیٹھا تو مجھے جو کہ آئی تو کہ کا سبب ایک ہی تھا، جس طرح کے بندے کی طبیعت خراب ہو تو بندے کو الٹی آئی، تھوڑی سی کہ آئی ادھر، سبب وہی تھا، بیماری تھی، آگے گیا تو وہاں پر بھی وہی سبب تھا، اگلی جگہ پر گیا وہاں پر بھی وہی سبب تھا۔ اب ان تمام کو جمع کیا جائے گا، ان تمام تھوڑی تھوڑی کو جمع کیا جائے گا، ان ملا کو ہم دیکھیں گے کہ یہ منہ بھر ہے کہ نہیں، اگر یہ منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اسی پر ہی فتویٰ ہے کہ سبب ایک ہو، ٹھیک ہے۔ آگے غسیان، آگے غسیان کہتے ہیں کہ جو نجس چیزیں ہیں وہ کیا ہے، جو چیز حدث نہ ہو وہ نجس نہیں ہوتی، جو چیز حدث نہیں ہے وہ نجس ہی نہیں ہے، جو چیز حدث ہوگی وہ نجس، وہ ناپاک ہوگی۔ روایت کیا اس کو امام یوسف نے، اور یہی صحیح ہے، جس کو امام یوسف روایت کیا ہے یہ امام یوسف سے، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ نہیں ہوتی نجس حکمم اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ توڑتی نہیں ہے، ٹوٹتا نہیں اس کے ساتھ طہارت، یعنی کہ اگر وہ حدث نہیں ہے تو وہ نجس ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ اگر حدث کے لیے سبب نہیں ہے، یعنی کہ توڑنے کا سبب نہیں ہے تو وہ نجس نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کے خون کا ایک قطرہ نکلا، یہ ایک قطرہ نکلا بہانا، تو اب وہ حدث نہیں ہے، وہ وضو کو توڑے گا نہیں، جب وہ توڑے گا نہیں تو وہ نجس بھی نہیں ہے، وہ نجس بھی نہیں ہے، وہ یعنی کہ کہیں اور کپڑے پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ناپاک ہوتا؟ کیونکہ حدث نہیں ہے تو نجس نہیں ہے۔ جب نجس بنے، جب حدث بنے گا، وضو کو توڑنے والا بہے گا تو
जब वुज़ू को तोड़ने वाला बनेगा हदस बन जाएगा, तो जब हदस बन जाएगा तो ये नजस भी बन जाएगा, फिर ये नापाक होगा, कपड़े पर लगेगा तो फिर ये क्या होगा, नापाक है। क्योंकि जो नजस नहीं होता हुक्मन है इस हैसियत के साथ कि वो तहारत को तोड़ता ही नहीं है, वो जब तहारत को नहीं तोड़ता, जो जिस तरह के थोड़ा सा खून निकला उभरा, एक कतरा निकला उभरा, अब उससे वुज़ू नहीं टूटा, तो ज़ाहिर बात है बंदा पाक रहा ना, वुज़ू ना टूटा, तो जब पाक रहा तो इससे वुज़ू ना टूटता, तो ये भी पाक है, नापाक नहीं, इस पर नापाकी का हुक्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना, अच्छी तरह से मेहनत करके इसका आपने क्या करना है, आपस में तकरार करना है अच्छे अंदाज में, ये तभी आपको समझ आएगा, मेहनत करके पढ़ना है। ठीक है, पढ़ो।